أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. یقیناً ہم نے تجھے کوثر دیا ہے، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. آج ہمارے ساتھ موجود اسٹوڈیو میں پاکستان کا بہت بڑا نام ہے، بہترین شخصیت ہیں. آپ بہت زیادہ ویلفیئر سوسائٹیز اور سوشل ورک میں بھی کام کرتے ہیں. آپ ہیں پیر طریقتی حضرت شیخ وقار رحمانی صاحب. آئیں ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان سے سلام کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. اور آپ کے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو کرت کر رہے تھے. ماشاءاللہ سے کیا آواز ہے، ماشاءاللہ. محمد قمر وقاری صاحب. آئیں ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے سلام کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. ماشاءاللہ آپ کی ماشاءاللہ کرت بہت خوبصورت تھی. جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ کے ساتھ اس وقت یہاں موجود ہیں بہترین نعت خواہ ماریہ فیضان صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں ماریہ؟ جی بالکل ٹھیک. آپ کیسے؟ اللہ کا کرم ہے. جی حضرت، میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ تھوڑا ہمارے دوستوں کو اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کا جو شجرا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو آل. ہمارا شجرا جو ہے اصل میں حلقہ رحمانی صوفی فاروق شاہ رحمان علیہ رحمہ سے ملتا ہے، ماشاءاللہ جو روحانیت میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. ماشاءاللہ. اور میرے والد شیخ عبدالصمد رحمانی شہید مرحوم انہی کے خلیفہ اور انہی کے معتقد ہیں. اور آپ صوفی فاروق شاہ رحمانی جو ہے حلقہ رحمانی کے بانی ہیں، سرپرست ہیں. اور آپ نے اس وقت کراچی میں بے انتہا روحانیت کا کام کیا اور لوگوں کو راہ حق کی طرف، دین حق کی طرف اور خدا کی وحدانیت کی طرف اور ذکر و اذکار کی طرف ان لوگوں کو مائل کیا جو دنیا دار قسم کے لوگ تھے، جس میں میرے والد بھی موجود ہیں. تو اللہ جب کسی کو ہدایت دیتا ہے تو ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے. ہدایت دینے کا کام اللہ کا ہے. سوائے اللہ کے ہدایت کا کوئی کام کر نہیں سکتا، مگر اللہ کریم وسیلے بناتا ہے. بے شک ہدایت دے گا اللہ، مگر اللہ وسیلہ بنائے گا. مجھے کسی کے پاس بھیجے گا، آپ کو کسی کے پاس بھیجے گا، کسی کو کسی کے پاس بھیجے گا. جس کی جہاں روح کی غذا موجود ہوگی اس کو وہاں بھیجے گا. اب کسی کو بچپن میں بھیج دے گا، کسی کو جوانی میں بھیجے گا، کسی کو بڑھاپے میں بھیجے گا. بے شک یہ کام بھی اللہ کے یہ بھی کام اللہ کا. جیسے صحابہ اکرام کا اگر ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو حضرت علی بچپن سے حضور کے ساتھ ہیں، پیدائش ہوئی تو حضور کے ہاتھوں میں آ گئے. بے شک سبحان اللہ. ٹھیک ہے، مگر صدیق اکبر عمر کے حصے میں آئے اور صحابہ عمر کے حصے میں آئے. تو جس کو جس وقت ہدایت دینی ہے، اصل مسئلہ ہدایت کا ہے. اور ہدایت دینے کا جو کام ہے وہ اللہ کریم کا کام ہے، سوائے اس کے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو بچپن ہی سے والد صاحب جو تھے وہ ذکر اذکار اور صوفی فاروق شاہ رحمانی اور ان کے خلیفہ نور محمد رحمانی ان لوگوں کا گھر میں آنا تھا. اور باقاعدگی کے ساتھ اس وقت کے حساب سے جمعے کو چھٹی ہوتی تھی تو جمعے کو محفل ہوتی تھی، ذکر کی، اذکار کی، نعت خوانی کی. اس میں لوگ آتے تھے. اور میں جو ہوں اس وقت تقریباً سٹی کوچ میں کام کرتا تھا، تو میں ان کے پیر صاحب کو لانا، لے جانا، ان کو گھر سے اٹھانا، گھر پہ واپس چھوڑ کے آنا. اس دور میں اتنی سہولتیں نہیں تھیں. تو وہ نور محمد صاحب جو تھے، وہ لانڈی نور منزل جو ہے یہ انہی کے نام پر ہے، نور منزل جو ہے. تو وہاں رہتے تھے. پھر ان کو لانا لے جانا ہر ہفتے. تو خدمت اللہ والوں کی کرنے سے بہت کچھ مل جاتا ہے. بے شک. اور اگر ہم قرآن کا مشاہدہ کریں تو پورا قرآن
الف لام میم سے لے کے والناس تک جو ہے ولایت کی بات کرتا ہے۔ نبوت تو اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، بے شک، یہ تو نبوت بات جو ہے اعلیٰ سے وہ اعلیٰ۔ اعلیٰ سے اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ نبوت کی باتیں تو ہمیشہ ہوتی رہیں گی، مگر نبوت کے ساتھ چلی ہے ولایت، بالکل، نبوت کے ساتھ چلی ہے ولایت۔ ولایت۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، امام بھی ہے، شہید بھی ہیں، جو آپ کہیں، جو بھی کچھ آپ ان کو کہیں گے وہ سب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے جو ان کو متعارف کیا ہے عرش پر، آسمانوں پہ جب ان کا اعلان کیا تو انہوں نے کہا، فرشتے موجود تھے، اس کی عبادت کر رہے تھے، اور ایسے فرشتے موجود ہیں جس دن سے بنے ہیں قیامت تک سجدے میں رہیں گے، سبحان رکوع میں رہیں گے، قیام میں رہیں گے، قاعدے میں رہیں گے، ذکر میں رہیں گے، اذکار میں رہیں گے۔ مگر اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو متعارف کیا تو فرشتوں میں ایک اعلان کیا کہ میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ زمین پر بھیج رہا ہوں، یعنی اللہ کا نائب ہے انسان۔ اب انسان کو جو ہے پوری اپنی زندگی میں اللہ سے اپنا تعلق رکھنا ہے۔ کیا ماں باپ ہمارے جو ہیں وہ جسمانی ہمارا ذریعہ بنتے ہیں دنیا میں لانے کا، جب ہم دنیا میں آ جاتے ہیں تو اصل ہے ہماری روح۔ اصل کیا ہے؟ روح۔ یہ جسم فنا ہو جانا ہے، روح کو فنائیت نہیں۔ جی، اصل ہماری روح ہے، اور روح سے ہے روحانیت۔ اب آپ کی روح جس روحانی آدمی کے پاس آپ کا حصہ ہوگا، پروردگار عالم آپ کو اس کے پاس بھیجے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ جی، ہم ماریا کی طرف چلتے ہیں۔ ماریا، کیسی ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ہوں۔ ماشاء اللہ سے آپ بہت بہترین نعت خواں ہیں، تو آج آپ ہمیں کون سی نعت سنائیں گے؟ بہت اچھا کلام ہے وہ، میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ بالکل شروع، ماشاء اللہ۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ ہاشمی، وہ ہاشمی مکی مدنی اور عربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ تو میرا نبی ہے، ہاں ہاں میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ شمس دعا چہرے انور کی جھلک ہے، واللیل سجاگے سوئے انور کی جھلک ہے، عالم کو ضیاء، عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ تو میرا نبی ہے، ہاں ہاں میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، یاسین و مزمل و مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب
سے مولا نے پکارا، یاسین مزمل مدثر طہا، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے کیا شان ہے اس کی جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ تو میرا نبی ہے، ہاں ہاں میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت آپ نے جو ہے نعت پیش کری ہے، بہت خوبصورت، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی اسی طرح اسی بارے میں ہے جیسے ہمارے جو حضرت ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے صوفیہ کرام کا کردار اسلام کی روشنی میں۔ آئیں ہم حضرت سے یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں اس کے بارے میں کہاں کہاں کیا کیا آیا ہے۔ جی سر۔ دیکھیں، اگر آپ قرآن کا مشاہدہ کریں گے اور قرآن پڑھیں گے، قرآن میں تفکر کریں گے، تو تفکر کرنا ہر ایک کا بس نہیں ہے۔ جس کو اللہ چن لے، اب وہ ائمہ ہوں، محدثین ہوں، محققین ہوں، اولیاء ہوں، غوث ہوں، کتب ہوں، ابدال ہوں، کلندر ہوں، یہ کس میں ہے؟ دیکھیں، ایک ظاہری علم ہے اور ایک باطنی علم ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ تمام دنیا کے انسان اس بات سے بہرہ مند ہے کہ ایک ظاہر کا علم ہے اور ایک باطن کا علم ہے۔ ظاہر کا علم جو ہے وہ دنیاوی علم ہے جی، اور باطن کا علم جو ہے وہ روحانی علم ہے، جو آپ بار بار سوال کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ تو ظاہر کے علم کے لیے آپ کو ظاہری اسباب اپنانے پڑیں گے، اور باطن کے لیے آپ کو، جیسے کسی بھی مشہور شاعر کا شعر ہے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اور سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ نمل میں بہت سارے، قرآن اگر ہم پڑھیں گے، پہلے تو ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ بے شک۔ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، ہم قرآن ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ جی، بس یہ آیت پڑھ لو تو اس کا یہ ثواب ہے، یہ رکوع پڑھ لو تو اس کا یہ ثواب۔ اور آج کل ہم سے پوچھا بھی یہی جا رہا ہے، لوگوں سے بھی یہی پوچھا جا رہا ہے، اور آپ لوگ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ اب یہ چل رہا ہے کہ جی اتنی دفعہ یہ پڑھ لو تو یہ ہے۔ جی نہیں، ایک آیت پڑھو، غور کرو، فکر کرو، تفکر کرو اور روز پڑھو۔ خداوند عالم کو روزانہ کا عمل چاہیے۔ اللہ نے آپ سے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ ایک رات، ہاں جن لوگوں نے کیا ہے انہوں نے اپنا تقوی بتایا ہے، اپنی عبادت بتائی ہے، اپنی ریاضت بتائی ہے۔ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ، میں، جو لوگ بھی کر رہے ہیں، یہ ریاکاری ہے۔ اس وقت یہ جملے آ رہے ہیں سامنے، یہ باتیں آ رہی ہیں کہ جی یہ ریاکاری ہے، ریاکاری۔ اب ایک آدمی نماز کی طرف راغب ہو رہا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اس نے کبھی زندگی میں نماز ہی نہیں پڑھی، آپ نے اسے سمجھا دیا، میں نے سمجھا دیا، کسی نے سمجھا دیا، اس نے کہا یار میں کل تک گناہ کر رہا تھا، نماز پڑھنا چاہیے، نماز فرض ہے، اور نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، کسی وقت بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی، تو ہم اس کے اوپر آبجیکشن کر رہے ہیں، تم نے نماز صحیح نہیں پڑھی، اس میں یہ غلطی کر دی، یہ غلطی کر، ابھی اسے نماز پڑھنے دو، ابھی اس کو عادت ڈالنے دو، پہلے جب یہ عادی ہو جائے گا پھر اس کو، تم 20 سال سے پڑھ رہے ہو، یہ 20 سیکنڈ پہلے نمازی بنا ہے، تو 20 سال والا 20 سیکنڈ والے کو، 20 سیکنڈ والا 20 سال والے کو ٹیلی نہیں کر سکتا۔ ہاں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں اس کو سمجھانا چاہیے، پیار سے، محبت سے، اخوت سے، کہ آہستگی کے ساتھ آپ نے یہ غلطی کیا، آئندہ یہ نہیں کیجیے گا، اس طریقے سے نماز پڑھیے گا۔ تو اصل میں ایک علم ہے ظاہر اور ایک علم ہے باطن۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل کا اگر ہم تعارف کروائیں گے تو آپ دیکھیں کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، اللہ ان سے ڈائریکٹ کلام کرتا ہے، یہ سب جانتے ہیں، سورہ قصص اٹھا لے، اور موسیٰ علیہ السلام کا بے انتہا اللہ نے ذکر کیا ہے ان معاملات میں۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے سوال کیا کہ یا رب العالمین، یا رب العالمین، یہ جو آپ کا غیب کا علم ہے، اسی پہ آج تک تکرار ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے، یہ جو آپ کے پاس غیب کا علم ہے یہ آپ نے کسی کو دیا ہے؟ کون پوچھا ہے؟ جیسے آپ پوچھ رہی ہیں، موسیٰ کلیم اللہ اللہ سے ڈائریکٹ پوچھ رہے ہیں، تو اللہ کو تو انہیں ڈائریکٹ جواب دینا چاہیے تھا، ٹھیک ہے میرا علم ہے میں نے کسی کو نہیں دیا ہے، تمہیں چاہیے میں تمہیں دوں گا۔ اللہ نے کیا بتایا؟ اگر تمہیں چاہیے تو جاؤ خضر سے ملو، جاؤ خضر سے ملو، جائیے سورہ بنی اسرائیل پڑھ لیجئے، بے شک اس کا ترجمہ پڑھیے تاکہ آپ کی بھی سمجھ میں آئے، جو لوگ یہاں سن رہے ہیں ان کی بھی سمجھ میں آئے، اور جو میڈیا کے ذریعے سے سن رہے ہیں ان کی بھی سمجھ میں آئے۔ جاؤ خضر سے ملو، معلوم یہ چلا کہ وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا، تمہیں اس کے پاس جانا پڑے گا، تب کہ تم کلیم اللہ ہو، رسول اللہ ہو، نبی اللہ ہو۔ اب اگر تمہیں یہ چیز چاہیے تو ہے تو ہماری، مگر یہ چیز ہم نے دے رکھی ہے خضر کو، اب جاؤ خضر سے ملو، یہ طریقہ ہے، وہ قرآن میں سارا ہے، یہاں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ایک چیز کو ڈسکس کیا جائے۔ جاؤ خضر سے ملو، یہ کام کرنا، اس مقام پر تمہیں خضر ملیں گے علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہی سارے کام کیے، اپنے خادم کو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارے ساتھ توشہ دان ہے، کھانا ہے، دیکھو جہاں ہمیں کہیں بھوک لگے تو یاد دلا دینا، اور جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے، یہ ہے وہ روحانیت۔ کیا بات ہے، ذبح مچھلی، پکی ہوئی مچھلی، آگ پہ تلی ہوئی مچھلی، توشے دان میں بند مچھلی، وہ یہ بتا رہے ہیں، کیونکہ اللہ بتا چکا ہے پہلے، یہ سارا بتانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ بتا چکا ہے کہ دیکھو جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کے جائے گی وہیں تمہیں خضر ملیں گے۔ باتیں کرتے ہوئے گزر گئے، مچھلی زندہ ہوئی، دریا میں اس نے اپنی راہ لے لی، خادم کو یاد نہیں رہا، آگے جا کے موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگ گئی، کہا بھائی کھانا لاؤ، کہا حضور جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، کہا کیا؟ کہا کھانا تو ہے ہی نہیں، وہ تو مچھلی زندہ ہو کے وہاں چلی گئی، کہا بے وقوف یہ کیا کیا، وہیں تو اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے خضر سے ملنا ہے علیہ السلام۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو؟ موسیٰ دیکھو زمین کو دیکھو، مطلب یہ تفکر ہے، زمین کو دیکھو، آج ہم بھی اگر سمندر پہ جاتے ہیں، دریا پہ جاتے ہیں، کسی نہر پہ جاتے ہیں، تو وہاں جو گیلی مٹی ہوتی ہے پانی کے سبب، اس پہ جب ہم پاؤں رکھتے ہیں تو اس پہ ہمارے پاؤں کے نشان آ جاتے ہیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے اپنے پاؤں کے نشان سے واپس پلٹنا، بھائی کیسے بھی پلٹ جاؤ، طریقہ بتایا ہے، کیسے بھی پلٹ جاؤ، اب اپنے پاؤں کے نشان سے واپس۔ جب وہاں پہنچے خضر علیہ السلام مل گئے، دونوں کی سلام دعا ہوئی، خضر علیہ السلام نے چھٹتے ہی کیا کہا؟ تم بے صبرے ہو، تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تم میری باتوں پہ میرے کاموں پہ صبر نہیں کر سکتے۔ کہا نہیں میں صبر کروں گا، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ کہا نہیں تم صبر نہیں کر سکتے، کیوں میرے پاس کیوں آ گئے؟ کہا نہیں چلے، چلتے 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 انہوں نے یہ، اب اس میں کوئی آگے پیچھے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، چلتے چلتے انہوں نے دیکھا جی ایک دیوار، مطلب اس گاؤں میں گئے تو پہلے تو انہوں نے کہا جی ہمیں بھوک لگی کھانا، تو کسی نے بھی کھانا نہیں دیا۔ جب دونوں واپس آنے لگے بارش ہو رہی تھی، دیوار گر رہی تھی، خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آؤ اس دیوار کو سیدھا کریں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا غور سے سنیے گا، موسیٰ علیہ السلام نبی اللہ کہا کہ جس قوم نے ہمیں کھانا نہیں دیا ہم اس کی دیوار سیدھی کریں، دیوار خیر سیدھی کر دی۔ کہا میں نے تم سے کہا تھا تم صبر نہیں کرو گے، جاؤ۔ کہا نہیں میں صبر کروں گا۔ آگے چلے، ایک بچہ کھیل رہا تھا، خضر علیہ السلام نے اپنی تلوار نکالی، اس بچے کی گردن اڑا دی۔ کہا یہ کیا کیا؟ ایک انسان کا قتل، پوری انسانیت کا قتل۔ کہا میں نے تم سے کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو، میرے کاموں پر صبر نہیں کر سکو۔ کہا نہیں اب میں صبر کروں گا۔ پھر چلے، پھر کشتی میں بیٹھے تو کشتی میں سوراخ کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا کیا؟ پانی بھرے گا، خود بھی مرو گے، ہمیں بھی مارو گے۔ اب یہ 3 دفعہ ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے کہا تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تم صبر نہیں کر۔ کہا اچھا میں جا رہا ہوں، مگر مجھے بتائیے یہ 3 کام آپ نے کیوں کیے؟ یہ ہے وہ غیبی علم کہہ لیں، روحانی علم کہہ لیں، جو کچھ دنیا کا نام دے دیں، یہ وہ علم ہے، دینے والا اللہ ہے، لینے والا بندہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب خضر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دیکھو وہ جو بچہ ہے وہ مسلمانوں کا بچہ ہے، اور یہ بچہ جو ہے کافر ہے، بڑا ہو کر یہ کفر کرے گا اور اپنے ماں باپ کو بھی کافر کر دے گا۔ میں نے لفظ قرآن میں جا کے دیکھ لی، میں نے چاہا اس کو یہیں ختم کر دوں، کہ نہ یہ بڑا ہو نہ اپنے ماں باپ کو کفر کی طرف لے جائے۔ کہا ٹھیک ہے، کشتی میں سوراخ کیوں کیا؟ کہا کشتی جو ہے غریب اللہ کی ہے، اور جو بادشاہ ہے وہ ظالم ہے، جابر ہے، وہ اچھی کشتیوں کو اپنی ملکیت میں لے لیتا ہے۔ میں نے اس میں ایک ایپ کر دیا کہ بادشاہ اس کی کشتی کو نہ لے، اور اس کے دال دریا روزگار کا سسٹم چلتا ہے۔ کہا وہ دیوار کیوں کھڑی کی؟ کہا اس دیوار کے نیچے 2 معصوم بچوں کا خزانہ ہے،
باپ ماں بڑھ چکے ہیں, بچے معصوم ہیں, ابھی بلوغت کو پہنچے نہیں ہیں. جب بلوغت کو پہنچیں گے تو ان کو یہ خزانہ مل جائے گا. اب کیا جاؤ, بات ہے. اب تم جاؤ. سبحان تو اللہ. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کلیم اللہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور خضر بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. جو باتیں اللہ خضر کو بتا رہا ہے کلیم اللہ کو نہیں بتا رہا. جی بتانا کلیم اللہ کو چاہیے. یہ ہے وہ روحانیت. پھر سب سے پہلے آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے ہیں, جب اللہ نے ان میں روح ڈال دی ہے, یہ بہت لمبا واقعہ ہے. جب روح ڈالی تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو آئی چھینک. صحیح. ابھی تو کوئی درسگاہ میں گئے نہیں ہیں, ابھی تو اللہ کے سامنے ان کا مجسمہ رکھا ہوا ہے. اب جب انہیں چھینک آئی تو چھینک آنے کو انہوں نے کہا الحمدللہ. اللہ نے کہا یرحمکم اللہ. الحمدللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ نے کہا یرحمکم اللہ, اللہ تجھ پر رحم کرے. اب یہ بتائیے کہ آدم تو ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں, ابھی ابھی اٹھے ہیں, یہ چھینک پر الحمدللہ انہوں نے کہاں سے سیکھ لیا؟ یہ ہے وہ روحانی. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. کیا آپ نے خوبصورت اس تمام چیزوں کو آپ نے جو ہے وہ ڈیفائن کیا ہے. سبحان اللہ. میں آپ سے ایک سوال یہ کروں گی کہ آپ کی جو روحانیت کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ کب سے ہوا, کب آپ کو ہوا کہ میں جو ہے وہ اس طرف آؤں؟ الحمدللہ الحمدللہ بات نکلے گی تو پرائی ہو جائے گی. میں الحمدللہ 7 سال کی عمر سے روزے بھی رکھ رہا ہوں, نمازیں بھی پڑھ. سبحان اللہ. اور آج تک نہ میرا کوئی رمضان کا روزہ, نفائل تو الگ, قضا نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, احسان. آئندہ کی زندگی میں پتہ نہیں ہے کیا ہوگا, ایک لمحے کا کسی کو نہیں پتہ. جی بالکل. میں نے بتایا نا کہ والد صاحب سے میں بہت متاثر تھا, اور میں نے جب ہوش سنبھالا, مطلب ہم 3 بھائی 6 بہنیں, ماشاءاللہ اور ہم جو ہے شیخ ہیں. ماشاءاللہ. یہ والے شیخ نہیں, ایک قریشی شیخ ہوتے ہیں اور ایک شیخ لوگ ہوتے ہیں. تو ہم اوریجنل شیخ ہیں, اور انڈیا سے ہم جو ہے یو پی کے رہنے والے ہیں, اور ہمارے آبا و اجداد سب یو پی کے رہنے والے ہیں. خیر ہم تو انڈیا گئے نہیں, ہم تو یہیں پاکستان کی پیدائش ہے. خیر تو والد صاحب کی میں نے بڑی خدمت کی ہے, اپنے والد صاحب کی. وہ دور الگ تھا اور یہ دور الگ ہے. تو میں نے اپنے والد کی بہت خدمت کی ہے, اور اس دور کی زندگی میں یہ سوچتا تھا کہ ابا جب نہیں ہوں گے, ابا کہتا تھا, تو ایک دن کیسے گزرے گا. اور آج 33 سال گزرے, آج 33 سال گزرے. تو وہ رات میں اٹھتے تھے, تہجد کی نماز پڑھتے تھے, قرآن پڑھتے تھے, سارا وہ اپنا کام کرتے تھے, نوکری کرتے تھے. فوج سے ریٹائر تھے, صوبیدار, اور الحمدللہ ان کو یہ شرف بھی ملا کہ وہ غازی بھی رہے اور شہید بھی ہو گئے. فوج میں شہید نہیں ہوئے, شہید ہو گئے. شہیدوں کی بہت ساری قسمیں ہیں, جی بالکل. تو ان سے میں متاثر تھا. تو ان کو میں دیکھتا تھا کہ چاہے ان کو بخار چڑھا ہوا ہے, چاہے ان کی کتنی بھی طبیعت خراب ہو رہی ہے, ملیریا ہو رہا ہے, اس وقت تو ملیریا عام ہوتا تھا, آج تو 10 چیزیں نکل آئی. کتنی طبیعت خراب ہو رہی ہے, کانپ رہے ہیں, مگر رات میں وہ اپنے 2 بجے کے ٹائم اٹھ گئے, انہوں نے اپنا وضو کیا, ٹھنڈا پانی, اس وقت تو گیزر ویزر کا کوئی نام ہی نہیں تھا, لکڑیاں گھر میں جلتی تھیں, تو اور اپنا وہ لگ گئے. انہوں نے اپنی تہجد کی نماز پڑھی, اور رونا اور گڑ گڑانا. تو یہ میں ان کو دیکھا. پھر وہ میں نے اپنے جو حلقہ احباب ہے ان میں بھی شیئر کیا, اور آپ کو بھی شیئر کر لیتا ہوں کہ بچپن میں مطلب ایک خواب دیکھا تھا کہ کوئی صاحب میرے سیدھانے کھڑے ہو کے تسبیح پڑھ رہے ہیں. تو میں نے ایک دن اپنے والد سے کہا, میں نے کہا پیار سے, کبھی کبھی میں ان کو بڑے میاں کہتا, میں نے بڑے میاں میں دیکھ رہا ہوں کہ 2-3 دن سے میری سیدھانے کوئی آتا ہے اور وہ تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے, ایسا ایسا. انہوں نے کہا کیسا بولیا, میں ایسا ایسا. تو انہوں نے کہا وہ تمہارے دادا ہیں. تو الحمدللہ میرا باپ بھی پیر, میرا دادا بھی پیر, میرے پیچھے گھرانے والے پیر. تو پھر ان کے ساتھ لگا رہا ہوں, ان کی ساری خدمت کی, نوکری کی, سٹی کورٹ میں نوکری کی, اور اس وقت کے حساب سے جو چیزیں پرووائڈ نہیں تھی ان کو پرووائڈ کر کے دی, کہ ان لوگوں نے کوئی سکھ نہیں دیکھا. وہ مفلسی کا دور تھا, بہت غریبی کا دور تھا. ہم آج غریب نہیں, آج ہم 1000 روپے کلو گوشت لے کے کھا رہے ہیں, آج غریب نہیں. جس وقت 1 آنے کلو 2 آنے کلو گوشت تھا تو لوگوں کے گھر میں مہینے نہیں پکتا. کیا بات. جب کسی محلے میں گوشت پکتا تھا, آپ یقین جانے تو آلو گوشت کا سالن پکتا تھا, اور پیالوں میں سب گھروں میں جاتا تھا. جی, کیونکہ یہ معلوم تھا کہ کل جب ان کے پکے گا تو پھر ان کے سے ان کے گھر میں بھی آئے. وہ دور غربت کا دور تھا. آج تو ہم الحمدللہ اللہ کا یہ احسان ہے, وافر مقدار میں روزانہ چکن کھا رہے ہیں, مٹن کھا رہے ہیں, بیف کھا رہے ہیں, بریانی.
बाजार से खरीद के खा रहे हैं, घर में पका के खा रहे हैं, महफिल में जाके खा रहे हैं, शादी में जाके खा रहे हैं, फिर भी हमारा बिरयानी से जी नहीं कर रहा है। हम लोग जिस दौर में पले हैं उस वक्त बिरयानी का कोई नाम ही नहीं था, जर्दा और पुलाव चलता था, वो भी कहीं कहीं मिल गया तो मिल गया, वरना दाल चावल, ये आप समझ लीजिए, दाल चावल और धनिया और पुदीने की चटनी और आलू की भुजिया। अब उसे भुजिया कह लें, भजिया कह लें, जो भी कह लें, कहते रहे, ये उस वक्त का फेवरेट खाना है किसी भी घर का। वैसे दाल चावल तो आज का भी फेवरेट आज का भी है कि अगर वो सही तरह पक जाए तो उससे फिर वालिद साहब ने एक दिन मुझसे ये कहा कि तुम चलो मुरीद हो जाओ, यानी उनके पीर साहब से। मैंने कहा बड़े मियां आप भी पी रहे हो, उनको खिलाफत मिल चुकी थी, तो मैंने कहा आप भी पी रहे हैं और मैं नौकरी करता हूँ और नौकरी पे मुझे झूठ बोलना पड़ता है। अगर मैं सिटी कोर्ट में था, मैं ऐसे पेश था, तो मैंने कहा तो मैंने कहा वहाँ झूठ बोलना पड़ता है, आप भी पी रहे हैं, जिस दिन मुझे मुरीद होना होगा मैं आपके हाथ में मुरीद हो जाऊंगा, क्योंकि मुरीद होने के बाद फिर झूठ नहीं बोलना। तो कहने कि तुम सुनते नहीं हो, मतलब बड़े तो लोग ऐसे ही होते थे, उनका दिमाग अलग होता था। वो एक दफा जब के बाद तीसरे दिन उनका हादसा हो, फिर उसके बाद क्योंकि मैं बचपन से नमाजी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे घर में बड़े बड़े पीरों का आना जाना था, सूफी सईद जहांगीरी साहब का आना जाना था, अय्यूब जहांगीरी साहब का आना जाना था, जो भी अल्लाह के वली थे उस वक्त के, उस दौर के, ये बात है 84 की, 83, 84, 80 तक आप चले जाएं, 80 की दहाई में अगर चले जाएं, तो उस दौर में अब्बा से मिलने लोग आते थे। और उस वक्त के दौर में जब लोग मुझसे मिलते थे तो वो मुझसे कहते थे कि जी आप आ जाएं और हमारी सीट संभाले। तो मैं कहता था मैं इस चक्कर में नहीं हूँ, मुझे तो कुछ और चाहिए। 12 जब वालिद साहब दुनिया से चले गए तो फिर उस रात जिंदगी बदल गई। तो मैं तहज्जुद की नमाज मैंने नहीं पढ़ी थी, नमाजी में था, नमाज पढ़ता था तहज्जुद। तो वालिद साहब फिर मुझे नजर आए, मैं लेटा हुआ था, वो बहुत खतरनाक रात थी, और उस दिन कराची में लगभग 30 लोग मारे गए थे, पहला वाकया है कराची का, तो उसी में मेरे वालिद भी शहीद हुए। तो बहरहाल उसी फिराक में थे हम लोग सारे घर वाले, क्योंकि 3 दिन के बाद उनकी वो लाश मिली थी जनाजा में। तो बहरहाल मैं लेटा हुआ था, तो मैंने साफ देखा, अब इसको कोई कुछ भी समझे, तो साफ देखा कि वो खड़े हैं और उन्होंने मुझसे कहा जाओ उठो तहज्जुद की नमाज पढ़ो। तो मैंने कहा कि मुझे तो तहज्जुद की नमाज पढ़ना नहीं आती है। कहने लगे जाओ उठो तहज्जुद की नमाज पढ़ो। मैं गया, मैंने वजू किया, तो मैंने कहा कैसे पढ़ना, क्या 12 मैंने नियत बांध के 2 रकात की, कुदरती मैंने सूरह इखलास पढ़ी उसमें, और फिर इस खोज में लगा कि तहज्जुद कैसे पढ़ते। और अल्हम्दुलिल्लाह यकूम अक्टूबर 1988 से जो मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, और आज मेरे इतने मुरीद, ऐसे मुरीद भी हैं जिनको मैंने तहज्जुद की नमाज पे लगाया है, वो आज तक तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, चाहे हम सफर में हो, चाहे हम हजर में हो, चाहे हम घर में हो, चाहे हम बीमार हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान अजीम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करम है और मुर्शिद पाक की दुआओं का फैज़ है कि आज तक तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं है, पर नमाजों का तो मामला अलग। क्या बात है। तो आप माशाल्लाह इतनी जो है वो आपने रूहानियत है और तमाम चीजें आपने इतना अपने दीन को समझा, तो फिर आप जो है वो सोशल वर्कर कैसे बने? सोशल वर्कर में ऐसे बना कि फिर वो आप लोग कहेंगे, बहरहाल मैं साफ वो आदमी हूँ, साफ बात करता हूँ। मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा सिद्दीकी साहब भी मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं और जो लोग जानते हैं, तो और मेरा काम है असल में लोगों को हिदायत की तरफ लाना, और मैं जोर जबरदस्ती नहीं करता किसी पर, प्यार से और मोहब्बत से उनको बात समझाता हूँ। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। पहले समझना पड़ेगा कि हुजूर के पास जब लोग आ रहे थे तो किसी ने जादूगर कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में अफसुर्दा होते थे कि मैं इनसे इतना हूं। तो अल्लाह ने कहा कि आप इनको पहले अपनी मोहब्बत दें। बेशक आज हम ये नहीं कर रहे, आप पहले इन्हें अपनी मोहब्बत दें। जब ये आपकी मोहब्बत में वारिफ्ता हो जाएंगे और फिर उसका रिजल्ट आया, तो फिर ये सारे काम करेंगे। अभी इन्हें मेरे बारे में नहीं बताया, और कुरान की आयत है सूरह बकरा की, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। कुछ लोगों ने आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम अल्लाह के महबूब बनना चाहते हैं, तो अल्लाह ने जवाब दिया, अगर मेरा महबूब बनना है तो मेरे नबी की इत्तबा कर। अब हम नबी की इत्तबा से तो दूर है, ठीक है जी, जदीद दौर आ गया है, जदीद दौर आ गया है, हम मानने को तैयार है,
میں بھی یہاں بیٹھا ہوا ہوں, بڑے بڑے عالم, بڑے بڑے خطیب, بڑے بڑے مفتی, بڑے بڑے مفکر ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو کل تک سب یہ کہہ رہے تھے ٹی وی جائز نہیں ہے, آج سب کہہ رہے ہیں جائز ہے. جائز اس وقت بھی تھا, جائز آج بھی ہے. ہاں اس وقت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا, اب ہماری سمجھ میں آ گیا کہ نہیں, یہ ایک فورم ایسا ہے کہ آپ 10 سیکنڈ میں, بلکہ 10 سیکنڈ تو بہت دور کی بات ہے, 1 سیکنڈ میں پوری دنیا سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں, اور پوری دنیا آپ کی بات سن سکتی ہے. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اب آپ کی بات سن کر کوئی بھی ہدایت پہ آ گیا, آپ کے چینل کے توسل سے آ گیا, میری بات سے آ گیا, آپ کی بات سے آ گیا, یقین جانے کہ جب تک وہ عمل کرتا رہے گا اسے تو پورا بینیفٹ ملے گا, ہمیں اور آپ کو بھی ملے گا. تو پھر اس پہ اجتہاد کیا گیا, پھر ان سب چیزوں کو جائز قرار دیا گیا. ورنہ جب ہم بچپن میں تھے تو لاؤڈ اسپیکر کو بھی لوگ کہتے تھے جائز نہیں. پھر جب یہ آ گئے تار والے سینا, تو لوگوں نے کہا یہ بھی جائز نہیں ہے. پھر یہ ہوا کہ نہیں جی نماز اس پہ نہیں ہو سکتی, کوئی ایسی بات نہیں کروں گا میں, سب دنیا کو پتا ہے نماز نہیں ہو سکتی, اس پہ نماز نہیں ہوگی. پھر ہوا کہ نہیں جی دشواری ہے, 10 آدمیوں کو پیچھے کھڑا کر کے تکبیریں کہنی پڑتی ہیں, کوئی رکوع میں چلا گیا, کوئی سجدے میں, اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کا استعمال کیا جائے. اصل میں ہر چیز کا استعمال دیکھا جائے گا. حضرت عمر جس بھی مسجد میں کھڑے ہوئے تھے خطبہ دے رہے تھے, ساؤنڈ سمجھیے کیا ہے, خطبہ دے رہے تھے, اور ساریہ کہیں جنگ پر گئے ہوئے تھے, ان کو کہہ رہے تھے یا ساریہ الجبل, دیکھ بھی رہے تھے اور اپنی آواز وہاں تک پہنچا بھی رہے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ اپنے تھوڑی سی الصمد فاؤنڈیشن کے بارے میں بتائیں کہ الصمد فاؤنڈیشن میں نے ابا کے نام پہ رکھا, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, اصل میں تھی الوقار, میرے ہی نام پہ تھی. تو میں جب نوکری کر رہا تھا, جب میں نے والد کے شہادت پہ نوکری چھوڑ دی, پھر میں نے 3 سال نوکری نہیں کی, تو پھر مجھے کسی نے نوکری پہ لگایا گلوب ٹیکسٹائل پہ. تو میں رات کے 2 بجے آ رہا تھا D7 میں بیٹھ کے, تو اس میں گانا چل رہا تھا, تو ابھی بھی چلتے ہیں. ہاں, تو حبیب صاحب پڑھ رہے تھے, ان کا نام مجھے پورا نہیں آتا, تو کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. رات کے تقریباً 2-2:30 کا ٹائم تھا, سناٹا تھا, اس وقت کے حالات اتنے خراب تھے کراچی کے, یہ 92 کی بات. تو میں کام تو پہلے سے کر رہا تھا, تو پھر میں نے اس کو کام کو بڑھایا, اور جس وقت میں 10 روپے کماتا تھا تو 2 روپے کا کام کرتا تھا. الحمدللہ آج بھی جو ہے میں ڈونیشن نہیں لیتا, ہاں اب ضرورت پڑ رہی ہے کیونکہ کام بڑھتا جا رہا ہے. تو اب جب کام بڑھے گا تو پھر چیزیں پوری کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اب ہر دوسرا آدمی آ کے کہہ رہا ہے یہ بھی کریں, یہ بھی کریں, یہ بھی کریں, یہ بھی کریں. تو پھر میں کام کر رہا تھا, تو پھر نثار صاحب کے دور میں سوشل ورکروں پہ کچھ پابندیاں لگیں, تو پھر یہ ہوا کہ جی آپ جو ہے بغیر نام کے کام کر رہے ہیں تو آپ اسے ٹرسٹ کروائیں, رجسٹریشن کروائیں. اور رجب یا شعبان کے روزے تھے, تو مولانا کا فون آیا کہ جی کس نام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی مردہ آدمی کے نام پر, زندہ آدمی کے نام پر, یا ایسے ہی ہے یہ نہیں بنے گی. تو میں نے کہا پھر ایسا ہے کہ سمجھ جو ہے وہ اللہ کا نام بھی ہے اور ابا کا نام بھی ہے, تو آپ الصمد ویلفیئر کروا دیں. تو جب الصمد کا نام انہیں دیا تو انہوں نے اس کو اپروول بھی کر دیا, الصمد کا نام اس طریقے سے ہوا. الحمدللہ میں 30 سال سے خود کام کر رہا ہوں. میرا بیسک کام جو ہے وہ یہ ہے کہ یتیم بچیاں, وہ بچیاں جن کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں اور جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, تو میں ان کی شادی کرواتا ہوں. کرتے وہی لوگ ہیں, میں یہ رشتے نہیں کراتا, ہاں رشتے نہیں کراتا, کہیں آپ سمجھے. تو کرتے وہی لوگ ہیں, وہ آ کے پھر ہم سے کہتے ہیں, پھر وہ ہمارا پورا طریقہ, ہمارے فارما بنا ہوا ہے, اس کو وہ لے جاتے ہیں, پھر وہ تصدیق کروا کے لاتے ہیں. پھر جو بھی چیز وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کھانا چاہیے, ہمیں فرنیچر چاہیے, ہمیں یہ چیز چاہیے, تو وہ ساری چیز ہم ان کو پرووائڈ کر کے دیتے ہیں. اس میں بہت سی شادیاں ایسی جن کو ہم پورا بھی کرتے ہیں. جس وقت میں نے شروع کیا تھا تو اس وقت سستائی کا دور تھا, تو 5,000 روپے کا فرنیچر تھا, آج وہی فرنیچر 80,000 روپے کا ہو گیا. تو اب اگر 2 بھی دے دیے میں نے تو آپ سمجھ سکتے ہیں, یہ ضروری نہیں, مگر یہ بتانے پڑتے ہیں. ساری دنیا یہی کر رہی ہے, بتا رہی ہے. یہ دکھاوا نہیں ہے, ہم یہ دکھاوا نہیں کر رہے ہیں, یہ ہم ریاکاری نہیں کر رہے ہیں. ہاں مہنگائی ہو گئی, ہر چیز بڑھ گئی ہے, تو ظاہر بات ہے یہ سب سسٹم بھی بڑھ گیا ہے. تو عموماً مجھ سے لوگ جو ہے وہ جہیز کی ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں بہت, کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے. کیونکہ غریب آدمی کو تو آپ یقین جانیں 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی,
اور کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا کا حال خراب ہو گیا. تو شروع سے میں کام کر رہا تھا, پھر ان لوگوں نے کہا نہیں جی اس کو, اور روحانیت کا کام بھی کر رہا تھا. تو لوگوں کو یہ حیرت ہے بہت سارے لوگوں کو کہ آپ مطلب روحانی بھی سارا کام کرتے ہیں. الحمدللہ یہاں سے لے کے کشمیر تک میرے جو ہے وہ آستانے ہیں, موجود ہیں, میرے لوگ ہیں, میرے خلیفے ہیں, میرے چیئرمین ہیں. اور الحمدللہ ابھی بھی ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں مووی میں, کشمیر میں بھی ہمارا راشن تقسیم ہو رہا ہے, اور ہم خود بھی الصمد کے توسل سے سارے لوگوں کو راشن دے رہے ہیں. کل بھی ہم گلستان جوہر میں جوہر موڑ پر لوگوں کو راشن دیں گے. ابراہیم حیدری میں ہم راشن دے کر آئے ہیں ابھی اس سال. اور نیکی کا کام ہے جتنا آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ قیامت کے دن جب اللہ کہے گا کہ وقار صاحب ایک نیکی لے آؤ, تو پھر لگ پتہ جائے. ماشاءاللہ. جی قمر صاحب, آپ بتائیں کہ آپ نے اب تک ماشاءاللہ ابھی انہوں نے بتایا کہ اتنی لڑکیوں کی ماشاءاللہ شادیاں ہوئی ہیں, تو آپ جو ہیں وہ صرف شادی میں یا ایجوکیشن میں اور کن کن چیزوں میں الصمد جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے اپنا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. ہمارے مرشد پاک جو ہمارے فاؤنڈر چیئرمین ہیں پیر طریقت حضرت شیخ وقار احمد رحمانی, آپ کی سرپرستی میں ہی ہم خدمت انسانیت کے کام کر رہے ہیں. اور ہم نے اپنی خدمت انسانیت کے جتنے کام ہیں اس کو ڈفرینٹ پروجیکٹس میں ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے. یعنی جیسا کہ حضرت نے فرمایا بچیوں کی شادی تو ہم کروا ہی رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ایک تعلیم پروجیکٹ ہے جس میں کچھ پرائیویٹ اسکولس کو ہم نے اون کیا ہے, اور وہاں وہ بچے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر ہم اس پہ اسکروٹنی کرتے ہیں کہ وہ پیرنٹس کے جو آ کے یہ بتاتے ہیں کہ ہم بچوں کو تعلیم دلوانا چاہتے ہیں لیکن ہم اس لیے کنٹینیو نہیں کر پا رہے کہ ہمارے پاس فیس پے کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. حضرت کی اجازت سے ہماری ایک ٹیم ہے جو وہاں جاتی ہے, ان لوگوں کو اسکروٹنی کر کے پھر اس کی پوری معلومات کر کے ان بچوں کی نہ صرف یہ کہ ہم فیس پے کرتے ہیں, ان کا جو کورس ہے وہ بھی اویلیبل کراتے ہیں, اس کے علاوہ جو بھی ان کی دیگر چیزیں ہوتی ہیں ہم وہ بھی کرتے ہیں. اسی طرح ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جو ہیلتھ کا پروجیکٹ ہے, اس کو جو چیئر کرتے ہیں وہ دو صاحبان ہیں, ڈاکٹر فیصل سمدانی, ڈاکٹر عمران سمدانی. سمدانی ہاسپٹل کراچی کا ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے, اور حضرت کے وہ دونوں خلیفہ ہیں الحمدللہ. مطلب وہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین پہ بھی چل رہے ہیں. تو وہ دونوں صاحبان ہمارے اس ہیلتھ پروجیکٹ کو ڈیل کرتے ہیں, اور اس کے حوالے سے مختلف علاقوں میں جا کے فری میڈیکل کیمپس کرنا, لوگوں کو دوائیاں پہنچانا, لوگوں کے لیے علاج معالجے کی سہولت طے کرنا, لوگوں کے لیے آنکھوں کے امراض کے لیے تمام چیزوں کو پرووائڈ کرنا, یہ تمام چیزیں ہم کر رہے ہیں. اسی طرح سے بہت سارے کام ہیں جو الحمدللہ الصمد میموریل ویلفیئر سوسائٹی خدمت انسانیت کے سر انجام دے رہی ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ایک روحانی دینی شخصیت, آپ سب کو یاد ہوگا اب سے 2 سال قبل کراچی میں بہت شدید قسم کی بارشوں کا سسٹم چلا تھا, اور جس میں بڑے بڑے علاقوں میں ڈیفینس جیسے علاقوں میں 5-5 فٹ پانی تھا, سیلابی کیفیت تھی. ہمارے حضرت صاحب نے پاکستان آرمی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر کے خدمت انسانیت کو اس وقت ہم نے کام کیے, اور ہم کشتیوں میں بیٹھ کے جاتے تھے ان علاقوں میں جہاں پر لوگ اپنے کیونکہ ایسا ہوا تھا کہ جب گھروں میں پانی بھر گیا تو کوئی ایک شخص گھر کا رک گیا اور باقی فیملی کو اس نے وہاں سے نکالا, کیونکہ گھر کو بھی چھوڑ کے نہیں جا سکتا, بھرا پورا گھر ہے, سامان ہے, کہاں جائے گا. تو وہ ایک بندہ جو گھروں میں ہوتا تھا ہم ان کو جا کے پرووائڈ کرتے تھے کھانا, ان کو اگر کوئی ضرورت ہوتی تھی میڈیسن کی وہ ہمارے پاس ہوتی تھی, ان کو جوسز دیتے تھے, منرل واٹر کی پیک پانی کی بوتلیں ہمارے ساتھ ہوتی تھی. اور میں یہاں خراج تحسین پیش کروں گا پاکستان آرمی کو, پاکستان رینجرز کو, سندھ پولیس کو. آپ یقین کریں ان لوگوں نے شانہ بشانہ لوگوں کی خدمت کی. اگر ہم الصمد میموریل ویلفیئر سوسائٹی کسی ایسے علاقے میں پہنچ کے کام کر سکے, یا اور جو دوسری NGOs ہیں, تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان اداروں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا, انہوں نے ہمیں سینسٹائز کیا, یہ ہمیں ساتھ لے کے گئے. تو ان کے ساتھ ہم نے مہران اور اس کی دیگر جو بستیاں تھیں وہاں جا کے کام کیا, اور حضرت 5-5 6-6 فٹ پانی میں کھڑے ہو کے حضرت نے لوگوں کو وہاں پر چیزیں پہنچائی ہیں. کئی دن ایسے بھی گزرے ہیں کہ جہاں کچھ جگہ ایسی تھی جہاں کشتی بھی نہیں جا سکتی تھی, حضرت پانی میں اتر کے ہمارے ساتھ جاتے تھے, اور ہم نے وہاں جا کے اس کی 2 وجوہات ہیں, اس لیے کہ الصمد میموریل ویلفیئر سوسائٹی جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ سے رجسٹرڈ ہے. اسی طرح الصمد اسکاؤٹس بھی ہمارا بنا ہوا ہے, وہ بھی سندھ بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن سے رجسٹرڈ ہے, تو حضرت اس کے بھی چیئر پرسن ہیں. تو ہماری پوری ٹیم اسکاؤٹس کی ٹیم وہاں جاتی تھی. اس طرح ہم نے خدمت انسانیت کے ڈفرینٹ پہلو ہیں جس میں الحمدللہ ہم نے کام کیا, اور یہ سارا کا سارا کام جو کچھ بھی ہم نے کیا, ہم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا.
اللہ نے اپنے بندوں کی مدد کروانی ہوتی ہے، بالکل اللہ پاک کسی نہ کسی کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور اس کا کام کروا دیتے ہیں۔ ہم تو شکر گزار ہیں رب کریم کے کہ انہوں نے جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل اور اولیاء کاملین اور علماء اکرام کی برکتوں سے جو ہمیں تعلیمات ملی، اس کا اثر یہ ملا کہ اللہ نے ان لوگوں کی خدمت کے لیے ہمیں منتخب کر دیا۔ ہم نہ پہنچتے کسی دوسرے کو رب العالمین منتخب فرما دے، تو ہم تو ان کاموں کے بعد اپنے مرشد پاک کے ساتھ یقین کیجئے کہ دعا پر جب خانقاہ جاتے تھے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی ادا کرتے تھے اور سجدے میں جا کے رب کے حضور یہ کہتے تھے اللہ آپ کا یہ شکر احسان ہے کہ جن کے پاس کوئی پانی پہنچانے والا نہیں تھا، پہنچانا تو آپ نے ہے، آپ جس کو منتخب فرما لیں۔ اس وقت شاید سگنلز بھی بند ہو گئے تھے، سگنل بھی بند ہو گئے تھے اور مولانا کانٹیکٹ کی ہی بات نہیں ہو کو پا رہا کنٹینیو تھا کرتے ہوئے، اور 9-10 محرم چل رہا ہے، جی وہ جو اگر آپ ان تجربوں میں چلے جائیں گے جی تو آپ کو جی پتہ چلے گا کہ 9-10 محرم محرم بھی چل رہا تھا، اور سگنل سارے اور بند 10 ہو گئے محرم تھے۔ کو فون آیا، میں نام نہیں لوں گا، 10 محرم کو فون آیا کہ جی اگر آپ کے پاس کچھ کھانے کا سامان ہے تو آپ لے کے فوراً فلاں جگہ پہنچے۔ تو میں نے کہا جی اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، لنگر تقسیم ہو چکا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا پھر آپ جانتے ہیں 10 محرم کو ہمارے یہاں بازار وغیرہ بھی بند ہو جاتے ہیں۔ خیر میں نے فوراً میں نے کہا ٹھیک ہے جو میرے پاس ہے وہ میں لے کے حاضر ہوتا ہوں، پہنچتا ہوں۔ تو میں نے فوراً اپنے لوگوں کو فون کیا، میں نے کہا تم لوگوں کے گھر میں رات میں حلیم پکا ہے؟ کہنے لگے پکا ہے۔ میں نے کہا رکھا ہوا ہے کھانے کے لیے؟ سب لوگ اپنا حلیم لے کر آ گئے، کیا بات ہے، سب لوگ حلیم لے کر آ گئے، اس کو میں نے خود بیٹھ کے پیک کیا، سمجھے نا۔ ہماری انسانیت کا عظیم نام ہے ایدی صاحب، جی آپ بے دیکھیں شک انہوں نے کتنی خدمت خلق بے کی شک، ہے، اور ساری زندگی وہ شخص ایک کپڑے اور ایک چپل میں رہے، ان کی وجہ سے کتنے کام ہوئے، کتنے کام ہوئے۔ آج تک ہو تو رہے بہرحال وہ سارا پیک کیا۔ روٹی کے لیے پھر میں نے فون کیا، میں نے کہا فلاں جگہ، اس کو فون کیا، اس نے کہا حضور اس وقت تو سب بند ہے۔ میں کہیں سے بھی لو، 20 مل رہی ہیں 20 لو، 10 مل رہی ہیں 10 لو، اس طرح کر کے 10-20 آدمیوں کو لگایا تو 2000 روٹیاں جمع ہو گئی۔ تو سمجھو وہ روٹی اور حلیم لے کے پھر ہم گئے، اور آپ یقین جانیے گا کہ وہ کوئی کشتی نہیں تھی، مولانا جو کہہ رہے ہیں وہ کشتی نہیں تھی، اور بہت بڑا ہی ادارہ قریب میں موجود تھا، نام نہیں لیں گے، تو کشتی نہیں تھی۔ تو جب اس نے کہا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں بیٹھوں گا۔ تو یہ سب ڈر رہے تھے، وہ جو ٹنکیاں فائبر کی ہوتی ہیں نا اس کو کاٹ کے انہوں نے بنایا ہوا تھا جانے کے لیے، کیا بات ہے، تو میں اسی میں بیٹھا، میں نے کہا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں، لوگوں کو کھانا ڈر کھلاتے ہیں۔ لگتا ہے نا کہ خدا نہ اور کچھ گھر ایسے تھے جو جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ بمائے بچوں کے پانی کے اندر رہ رہے تھے، آپ یقین جانیں۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ، اور آپ لوگ آئے اور ہمیں اتنی اچھی باتیں بتائیں، اسپیشلی روحانیت کے بارے میں، اور ہمیں آپ نے بتایا کہ آج کی دنیا میں اور پرانی دنیا میں، مطلب آج سے کچھ ٹائم پہلے، پرانی نہیں کہوں گی، کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، بہت ڈفرینس آ گیا ہے، بہت جدید آ گیا ہے، ٹیکنالوجی نے ہمارا جو ہے ہمیں کیپچر کر لیا ہے۔ ایک کہا جاتا ہے ٹرائی پاڈس، ہمیں ٹرائی آگے اور پاڈ جدید چیزیں آ رہی ہیں، جی بالکل، آگے ہم رہے نہ رہے آگے اس سے اور زیادہ جدت آنے والی ہے، بالکل ہمیں ٹرائی کیونکہ ابھی پاڈ بنا قیامت نہیں دیا آ رہی ہے، ابھی قیامت بہت دور ہے۔ جی۔ ماشاء اللہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، ماشاء اللہ بہت اچھی شخصیت، ماشاء اللہ روحانی شخصیت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جنہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا اور ہمیں اتنا اچھی ہمیں باتیں بتائی ہیں۔ اور چھوٹی سی چیز وہی ہے جو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کہ ہمیں ٹرائی پاڈ جو ہمیں بنایا ہوا ہے اس کے بارے میں بتایا کہ ہمیں اس چیز کو ہٹا دینا چاہیے، اپنے سر سے ہٹا دیں اور اپنے مذہب کی طرف آ جائیں۔ بے شک، بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا، بہت آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت، آپ نے اسپیشلی اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، ہمارے دوستوں کو دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کو اور ہم لوگوں کو بہت اچھی چیزیں پتہ چلی ہیں، مگر آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں، آپ لوگوں کے جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ ہم تک پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے تھرو ہم آپ کو دیتے ہیں گفٹ ہیمپرز۔ مگر اس سلسلے کو روکیے گا نہیں، رکھیے گا جاری۔ ہمارے فیس بک اور ہمارے یوٹیوب پہ، دونوں پہ آپ میسج کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور ان ویڈیوز کو شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ویب سائٹ ہماری جو کہ ہے www.nownews.pk، آپ اس کو فالو کریں، اس میں چیک کریں، آپ کو ان باکس کریں اپنا نام اور اپنا پراپر ایڈریس، ہمیں میسج کریں تاکہ ہم آپ کو آپ کے گفٹ ہیمپرز پہنچا سکیں۔ تو حاضر رمضان میں اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے حاضر رمضان کے ساتھ۔ تو جا من کو جا، تو جا من کو جا، تو جا من کو جا، تو جا من کو جا۔
تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا الہام ہے جامع تیرا قرآن امام ہے تیرا ممبر تیرا عرش بری ممبر تیرا عرش بری یا رحمت العالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا